والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد باب مناقب قریش، یہ باب ہے قریش کے فضائل کے بارے میں۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو الیمان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی شعیب بن زہری سے، وہ کہتے محمد بن جبیر بن مطعم بیان کیا کرتے تھے انہ بلغ معاویۃ وهو عنده فی وفد من قریش، وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور وہ قریش کے ایک وفد میں ان کے پاس گئے، اور وہ ایک وفد میں تھے قریش کے۔ ان عبداللہ بن عامر بن العاص یحدث انہ سیکون مالک من قحطان، انہیں یہ بات پہنچی انہ بلغ معاویہ تھا، بے شک معاویہ کو یہ بات پہنچی اور وہ قریش کے ایک وفد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ بے شک عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں ایک بادشاہ ہوگا قحطان میں سے۔ فغضب معاویہ اس بات پہ غصے میں آ گئے، فقام وہ کھڑے ہوئے، فاثنى على اللہ بما هو اہلہ، اللہ کی ویسے تعریف کی جیسے وہ لائق ہے۔ ثم قال، پھر انہوں نے کہا اما بعد، حمد و ثنا کے بعد، فإنه بلغنی ان رجالا منکم یتحدثون احادیث لیست فی کتاب اللہ، کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے۔ ولا تؤثر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ فاولئک جہالکم فإیاکم والامانی التی تضل بها، یہ تم میں جاہل لوگ ہیں، تم اپنے آپ کو ان سے بچاؤ اور ایسی آرزوؤں سے بھی بچاؤ جو ان آرزوؤں والوں کو گمراہ کر دیتی ہیں۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یقیناً میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، ان ھذا الامر فی قریش، یہ معاملہ قریش کے اندر رہے گا، لا یعادیہم احد الا کبہ اللہ علی وجہہ، نہیں مخالفت کرے گا، دشمنی کرے گا ان سے کوئی ایک، مگر اللہ اس کو الٹا کر دے گا اس کے چہرے کے بل، ما اقام الدین، جب تک وہ دین کو قائم رکھیں گے۔ حدیث کا مطلب واضح ہے، امام بخاری کی مراد اس سے قریش کے فضائل کو بیان کرنا ہے۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ عمر بن عاص نے یہ حدیث بیان کی کہ بنو قحطان میں سے ایک بادشاہ ہوگا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہنچی اور غصے میں آئے اور کہنے لگے کہ یہ کیسی باتیں کرتا ہے، بنو قحطان میں سے بادشاہ ہوگا، کیا یہ بات قرآن میں ہے یا یہ بات حدیث میں لکھی ہوئی ہے؟ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں نہ وہ قرآن میں ہے نہ وہ حدیث میں۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ معاملہ قریش کے اندر رہے گا۔ اس معاملے سے مراد خلافت ہے، خلافت صرف قریش کے پاس ہے، اور اس قریش سے جو بندہ الجھے گا، جو بندہ جھگڑے گا ان سے اس خلافت کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ اس کو الٹا کر کے رکھے گا۔ کب تک؟ جب تک وہ دین کو قائم رکھیں گے۔ جب وہ دین کو قائم نہیں رکھیں گے پھر اس کا مطلب واضح ہے کہ جو کوئی ان کے ساتھ الجھے گا ممکن ہے وہ ان سے چھین جائے سمجھ، یہ بات واضح ہے۔ ہم تاریخ پڑھتے ہیں، تاریخ میں دیکھتے ہیں قریش کے پاس خلافت رہی، بنو امیہ بھی قریش ہے، بنو عباس بھی قریش ہے، ان دونوں سے خلافت جو چھینی ہے، دیکھیں بنو امیہ سے خلافت تو چھینی بنو عباس، دونوں قریش تھے۔ اب بنو عباس سے جو خلافت چھینی وہ ترکیوں نے چھینی، اور اگر آپ تاریخ پڑھتے ہیں نا تو بنو عباس کی خلافت یہ ابتدا سے ہی کمزور تھی، حتیٰ کہ
انہوں نے جب بنو امیہ سے خلافت چھینی ہے تو بنو امیہ کے پاس جتنے علاقے تھے نا، یہ اس کے آدھے علاقے بھی قبضے میں نہیں کر سکے۔ ان کی حکومت بغداد پر ہی رہی ہے، بغداد، مکہ، مدینہ، کبھی مکہ چھین جاتا ہے ان سے، کبھی ان سے مدینہ کو چھین لیتا، اور کبھی ان سے کوئی یمن چھین لیتا۔ اصل ان کی حکومت بغداد میں تھی، عراق میں۔ اب ترکیوں نے جو ان سے خلافت چھینی، وہ کیسے چھینی؟ یہ حدیث واضح کرتی ہے، جب تک یہ دین کو قائم رکھیں گے، ان سے جو بھی ٹکرائے گا اللہ اس کو الٹا کر دے گا، اور جب یہ دین کو قائم نہیں رکھیں گے، یعنی ایک بادشاہ، ایک خلیفہ اگر وہ دین کو قائم نہیں رکھتا تو اس کے خلاف جو بھی خروج کرے گا، جو بھی بغاوت کرے گا، ظاہر بات ہے وہ اگر طاقت ہوگی تو وہ اس کو گرا جائے گا۔ تو یہی وجہ تھی کہ ان عباسیوں سے حکومت چھین لی گئی، برائے نام ایک خلیفہ رکھا جاتا تھا، اس کا صرف نام خلیفہ کا ہوتا تھا، اس کو کوئی اختیار نہیں ہوتا تھا۔ جس طرح آج کل کئی دفعہ ہمارے صدر ہوتا ہے، اس کو کوئی اختیار ہی نہیں ہوتا، اصل سب کچھ وزیر اعظم کے پاس ہوتا ہے، کبھی سب کچھ صدر کے پاس ہوتا ہے، وزیر اعظم کے پاس کچھ نہیں ہوتا، بس وہ برائے نام خلیفہ رہا ہے۔ ساری طاقت جو تھی وہ ان ترکیوں کے پاس ہوتی تھی، جنہوں نے خلافت عثمانیہ قائم کی۔ تو بہرحال یہ حدیث مبارکہ واضح کرتی ہے کہ خلافت حق ہے قریشی، اسی لیے اہل علم نے لکھا کہ خلیفہ ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ قریشی ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ دین کو قائم رکھنے والا ہو۔ اب اس پہ اہل علم کا اختلاف ہے کہ جو دین کو قائم نہیں رکھتا اس بندے کے خلاف خروج ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اس سے بغاوت ہو سکتی۔ یہ جمہوریت تو ایک نظام ہی بڑا گندا نظام ہے کہ جو چاہے جس کے خلاف اٹھ کھڑا ہو۔ اسلام کا نظام بڑا سچا اور کھڑا نظام ہے، اور یہ جمہوریت سراسر چٹا ننگا کفر ہے، اسلام کا یہ نظام ہی نہیں ہے۔ اور اس گند کے اندر چھلانگ لگانے والے، اس کے اندر جا کر اصلاح کی امید سے اس میں حصہ لینے والے، یہ سب کے سب بیچارے ایسے ہی ہیں کہ جیسے کوئی عیسائیت کو سیدھا کرے اور کہے میں عیسائیت کو ٹھیک کروں گا تو وہ مسلمان ہو جائے۔ کہاں؟ تم اپنے اسلام پہ محنت کرو، تمہیں عیسائیوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے کہ ان کے مذہب میں گھس کر تم کہو میں عیسائیوں کی اصلاح کروں۔ جمہوریت کی اصلاح نہیں ہو سکتی، خلافت ہے اصل مسلمانوں کا نظام۔ مسلمان جب تک اپنے نظام پر نہیں آتے، یہود و نصارہ کے نظام کی کبھی بھی ہم اصلاح نہیں کر سکتے۔ تو جب تک دین قائم رہے گا اس وقت تک جو بھی کسی قریشی سے ٹکرائے گا اللہ اس کو الٹا کر دے گا۔ جب یہ دین کو قائم نہیں رکھیں گے پھر جو ان سے ٹکرائے گا ظاہر وہ غالب آ جائے گا، جس طرح کہ ہلاکو خان نے کیا، اس نے تباہی مچا دی بغداد کے اندر، مسلمانوں کے خلیفے کو اس نے قتل کر دیا، اور مسلمانوں کو اس نے وہ اذیتیں پہنچائیں حتیٰ کہ کتنے سال لوگ بغیر خلیفہ کے رہے۔ پھر کوئی کتنے سالوں بعد پھر ایک برائے نام ایک جو ہے نا وہ خلیفہ بنا دیا گیا۔ اصل نظام سارے کا سارا ترکیوں کے پاس تھا۔ تو یہ حدیث مبارکہ قریش کی فضیلت کو بھی بیان کرتی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ اس وقت تک کامیاب رہیں گے جب تک دین کو قائم رکھیں۔ تو لہٰذا آج اگر کوئی بندہ سید ہونے پہ، شاہ ہونے پہ فخر کرتا ہے، میں سید ہوں، میں شاہ ہوں، ویسے اکثر میں نے تو دیکھا جس کسی کو پکڑا ہے نا، جس کو ٹٹولا ہے وہ شاہ شو کوئی نہیں نکلتا پیچھے سے، ہوتے یہ 2 نمبر ہی ہیں۔ لیکن ان میں سے اگر کوئی 1 نمبر نکلتا بھی ہے نا تو وہ جن الٹے کاموں میں پڑ چکے ہیں، ان کاموں کی وجہ سے بھی وہ اصلی ہوں بھی تو وہ اصلی نہیں رہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو کہا تھا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نوح یہ تیرا بیٹا تیرا اہل نہیں ہے، حالانکہ وہ نوح کا سکا بیٹا تھا۔ اللہ کہتا ہے وہ تیرا اہل نہیں ہے، کیوں؟ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اس کے عمل اچھے نہیں۔ آج اگر کوئی سچا سید بھی ہے لیکن اس کا عقیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں ہے، اس کا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں، صحابہ والا نہیں ہے، تو وہ سید کہلانے کا حقدار نہیں ہے، لوگوں میں عزت پانے کا حقدار نہیں ہے۔ عزت
تقوی کے ساتھ ہے، عمل کے ساتھ ہے. چاہے وہ کوئی بھی انسان ہے، کمزور سے کمزور ہے، اگر اس کے اندر علم اور تقوی ہے تو وہ مسلمانوں کا سید ہے. اسلام کے اندر سب سے بڑا عہدہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ سب سے بڑا عہدہ اسلام کے اندر یہ مسلح ہے. اس مسلح پہ کھڑا ہونا آسان نہیں ہے. ہم نے تو سستا کر دیا نا مسلح کو. جس کو 2 طرزیں آ جائیں، جس کو آواز بنانی آ جائے، اس کو کہتے ہیں اس کو مسلح پہ کھڑا کرتے. اس مسلح کی اپنی شرائط ہیں، لیکن یہ تو وہی سمجھتے ہیں کہ جن کو پتہ ہے کہ اس کی شرائط کیا ہے. آپ نے فرمایا اس مسلح پہ وہ کھڑا ہو جو سب سے زیادہ قرآن جانتا ہے. اب مسلح پہ کھڑے ہونے والوں کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا ہوتا، شوق ہوتا مسلح پہ کھڑے ہونے کا. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر قرآن میں برابر ہو پھر سنت کا علم سب سے زیادہ ہو اس کے پاس. اب سنت کا علم تو دور کی بات، مسائل کا پتہ نہیں ہے سجدہ صاحب کہاں پہ کرنا اور کہاں پہ نہیں کرنا. اگر اس میں بھی برابر ہو پھر اس میں سے ہجرت جس نے سب سے پہلے کی، اقدمہم ہجرہ. ہجرت کا معنی آج کے دور میں ہجرت کے 2 معنی حدیث میں، گناہوں سے بچنا اور اللہ کے لیے کسی علاقے کو چھوڑ جانا. کم از کم وہ بندہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب نہ ہو. گناہ تو ہر انسان کرتا ہے، وہ کبائر کا مرتکب نہ ہو. پھر ایک ہوتا ہے کبھی گناہ ہو گیا، ایک ہوتا ہے مسلسل وہ گناہوں میں رہتا ہے، ایک سے نکلا دوسرا، دوسرے سے نکلا تیسرا. کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو وہ بندہ. اور چوتھی شرط اس کی ہے اگر ان 3 چیزوں میں بھی برابر ہو تو پھر وہ عمر کا بڑا ہونا چاہیے. یہ اسلام کی شرطیں ہیں جو حدیث کی کتابوں میں ذکر ہے. وہ یہ 4 شرطیں کسی غریب کا بچہ پورا کر لے، کسی جس کو آپ لوگ کمی کمین کہتے ہیں اس کا بچہ پورا کر لے یہ 4 شرطیں، وہ اس مسئلے کا حقدار ہے. اور اگر یہ شرطیں کسی سید زادے کے اندر بھی نہیں پائی جاتی اور وہ کہے یہ میرے نانے کا مسئلہ ہے، اس کو حق نہیں ہے کہ اس کو پڑھا. تو یہ قریش کی فضیلت تو ضرور ہے، لیکن اس وقت تک ہے جب تک وہ دین کو قائم رکھیں گے. جب وہ دین کو قائم نہیں رکھیں گے تو قریش کی یہ فضیلت نہیں. گویا کہ ہر بندے کے لیے عزت اس وقت تک ہے جب تک وہ دین کو قائم رکھتا ہے. جب وہ دین کو قائم نہیں رکھتا پھر اس کے لیے عزت نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. حدیث نمبر 35 ہماری مسجد کے نوازی ہیں نوجوان ساتھی ساتھ بھائی، درزی بھی ہیں، درزی